وزیر اطلاعات و محنت سندھ سعید غنی نے کہا کہ MQM جس کسی بھی حکومت کی اتحادی ہوتی ہے وہ چاہتی ہے کہ وہ حکومت ہمیشہ مسائل میں گھری رہے تاکہ اس کے معاملات چلتے رہیں۔ MQM کا جو طرز سیاست ہے اس کو آپ سب جانتے ہیں۔ MQM تو چاہتی ہے کہ جو حکومت ہو جس کے یہ حصہ ہوتے ہیں وہ حکومت مشکل میں ہی رہے تاکہ ان کے معاملات چلتے رہیں۔ تو فی الوقت یہ حکومت چونکہ ایک نئی مشکل میں آ گئی ہے کہ سپریم کورٹ نے کہا ہے کہ آئین کا آرٹیکل 243 ہے اس کو بھی امینڈ کرو، اس کو ٹھیک کرو، اور جو آرمی ایکٹ ہے اس کو بھی کرو۔ تو آرمی ایکٹ کے لیے تو سادہ اکثریت چاہیے، وہ تو شاید اسمبلی سے کرا لیں گے، سینٹ میں بھی تھوڑی بہت ان کو مشکل ہوگی، لیکن جو آئینی ترمیم ہے اس کے لیے 2/3 اکثریت چاہیے جو قومی اسمبلی میں بھی اپوزیشن کے بغیر نہیں کر سکتے۔ اب اگر اپوزیشن سے بات کرتے ہیں لیکن اس وقت ان کے جو اپنے اتحادی ہیں ان کو قابو کرنا بڑا ایک ٹاسک ہے ان کے لیے، جو شاید اسی لیے آئے ہوں گے، ورنہ اور کوئی محبت ان کو MQM سے نہیں ہے۔ MQM کو پکا کرنے آئے ہوں گے کہ یہ جو ترمیم ہونی ہے اس میں ہمارے ساتھ کھڑے رہیں، کیونکہ MQM بھی تو رنگ دکھاتی ہے نا۔ جب نواز شریف بیمار تھے، عمران خان کہہ رہا تھا کچھ نہیں کروں گا، تو پہلے ایک اتحادی نے آواز لگائی، پھر دوسرے اتحادی نے آواز لگائی، پھر تیسرے اتحادی نے آواز لگائی، اور پھر ضرور کچھ نہ کچھ معاملات انہوں نے اپنے ساتھ سیٹل کیے ہوں گے، تو اس لیے آئے ہوں گے شاہ محمود قریشی صاحب۔ پریس کانفرنس سے خطاب کرتے ہوئے صوبائی وزیر اطلاعات سندھ نے کہا کہ سندھ کی صوبائی حکومت نے MQM کے ممبران صوبائی اسمبلی کے ساتھ اسمبلی میں وہ سلوک نہیں کیا جو PTI کی پنجاب حکومت نے مسلم لیگ نون کی صوبائی اسمبلی کے ممبران کے ساتھ روا رکھا ہے۔ PTI بڑی سنجیدہ ہے بلدیاتی نظام میں، وہ سنجیدہ تو اتنے ہیں کہ وہ پنجاب میں جہاں مسلم لیگ نون کے لوگ اکثریت میں جیت کر آئے تھے وہاں انہوں نے اپنی حکومت کے آنے کے کچھ مہینوں بعد ان کا جو ہے بوریا بستر گول کر دیا اور ان تمام کے تمام لوگوں کو فارغ کر دیا۔ پیپلز پارٹی تو باوجود اس بات کے، اس حقیقت کے کہ کراچی میں MQM کے میئر بیٹھے ہیں، 4 DMCs MQM کے پاس ہیں، یونین کمیٹیز میں اکثریت MQM کے پاس ہے، حیدرآباد میں ان کا میئر ہے، میرپور خاص میں ان کا میئر ہے، ہم نے تو کسی کے بستر گول نہیں کیے۔ ہم نے تو ان کو اجازت دی ہے کہ بھئی قانون میں رہتے ہوئے جتنا آپ کا ٹرم ہے، جتنی آپ کی مدت ہے وہ پوری کریں، اور وہ کر رہے ہیں۔ ٹائم پورا ہو جائے گا، انشاءاللہ تعالیٰ ہم دوبارہ الیکشن کرائیں گے، پھر لوگ جن کو چاہیں گے وہ جیت کر آ جائیں گے۔ پاکستان تحریک انصاف کی حکومت چاہے تو پنجاب اور خیبر پختونخوا میں اپنی مرضی کا بلدیاتی نظام نافذ کرنا چاہتی ہے، کر سکتی ہے۔ اگر PTI یہ چاہے بھی کہ ہم جو ہیں وہ بلدیاتی نظام کو مختلف لے کر آ جائیں تو وہ کم از کم صوبہ سندھ میں نہیں لا سکتے ہیں۔ اگر پنجاب میں بھی وہ بلدیاتی نظام کو اپنی مرضی کا لانا چاہ رہے ہیں تو ان کو پنجاب کی صوبائی اسمبلی سے قانون منظور کرانا پڑے گا، لیکن وہاں شاید کرا لیں گے اس لیے کہ ان کی اکثریت ہے۔ شاید خیبر پختونخوا میں کرا لیں گے اس لیے کہ وہاں ان کی اکثریت ہے، وہاں وہ جو مرضی کر لیں۔ لیکن بلدیاتی نظام کیسا ہوگا، کون سا ہوگا صوبہ سندھ میں، اس کا اختیار اور اس کا فیصلہ صوبائی اسمبلی نے کرنا ہے سندھ کی، جس میں PTI کے پاس اکثریت نہیں ہے۔ تو بلدیاتی نظام وہ ہوگا صوبہ سندھ میں جس کی منظوری صوبائی اسمبلی دے گی سندھ کی۔ انہوں نے کہا کہ ابتدائی تحقیقات کے مطابق کاروکاری کے کسی واقعے کے شواہد نہیں ملے ہیں۔ یہ واقعہ سوشل میڈیا پہ کہیں نہ کہیں سے ضرور جنریٹ ہوا ہوگا، کہیں نہ کسی نہ کسی شخص کے علم میں آیا ہوگا تو اس نے یہ بات کی ہوگی۔ اخبارات میں بھی یہ واقعہ رپورٹ کر رہے ہیں، جو آپ کے دوست ہیں، ہمارے دوست ہیں، بہت سارے رپورٹرز ہیں، یہ کام کر رہے ہیں۔ میری ان سے بھی سب سے گزارش ہے کہ اگر آپ کے پاس کوئی کلو ہے اس واقعے کا، جس ذریعے سے یہ بات آپ تک پہنچی ہے، آپ اوپنلی نہیں بتانا چاہتے ہیں ذریعہ، لیکن اس سے ضرور یہ معلومات لیں کہ یہ واقعہ جو آپ کہتے ہیں جرگہ ہوا تھا، تو یہ جرگہ کہاں پر ہوا تھا، یہ جرگہ کس نے کیا، اور ظاہر جرگہ ہوا ہوگا تو کوئی ایک آدمی نہیں بیٹھا ہوگا اس کے اندر، اس میں اور لوگ بھی ہوں گے۔ اگر ایک فریق یہ لڑکی یا اس کی فیملی تھی تو دوسرا فریق بھی کوئی ہوگا، ہمیں اس کی معلومات فراہم کی جائیں تاکہ ہم اس واقعے کے منطقی انجام تک اس کو پہنچا سکیں، اور جو بھی لوگ اس کے اندر ملوث ہیں ان کے خلاف ہم قانون کے مطابق کارروائی کر سکیں۔ واقعے میں مبینہ قتل کی گئی 11 سالہ بچی کے والد اور اس کا جنازہ پڑھانے والے امام کو پولیس نے گرفتار کر لیا ہے۔ فی الوقت جو پولیس کی کسٹڈی میں لوگ ہیں اس میں ایک اس بچی کا والد ہے، اور ایک وہ مولوی صاحب ہے جن کا میں نے بھی تذکرہ کیا جس نے نماز جنازہ پڑھائی ہے۔ مختلف باتیں ہیں جو سوشل میڈیا اور میڈیا کے ذریعے آ رہی ہیں کہ وہاں کوئی جرگہ ہوا، اس جرگے نے یہ فیصلہ کیا کہ اس بچی کو سنسار کیا جائے، اور اس جرگے کے فیصلے کے بعد یہ واقعہ ہوا۔ لیکن فی الوقت جب میں آپ سے بات کر رہا ہوں ان واقعات کی کوئی شہادت ہمارے پاس نہیں ہے،
لیکن پولیس اسی ڈائریکشن میں کام کر رہی ہے کہ اگر ایسا کوئی واقعہ ہوا ہے تو اس تک پہنچا جائے۔ پہلا کام جو پولیس کر سکتی تھی وہ خط انہوں نے لکھا ہے سیشن جج کو، اور اس سے یہ درخواست کی ہے، دادو کے جو سیشن جج ہیں، ڈسٹرکٹ سیشن جج، اس سے یہ درخواست کی ہے کہ وہ کسی میجسٹریٹ کو تعینات کریں اور کسی میڈیکل آفیسر کو جو ڈائریکٹر ہیلتھ ہیں حیدرآباد کے، ان کو تعینات کریں تاکہ اس بچی کی قبر کشائی ہو اور اس کی ڈیڈ باڈی نکال کر اس کا پوسٹ مارٹم کروایا جائے۔